ایک انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین بکثرت موت کے تعلق سے ہمیں تذکرے ملتے ہیں، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کو، چاہے کسی مذہب، رنگ اور نسل اور دین اور فرقے کو ماننے والا ہو، یہ ایک ایسی متفق چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے کے سارے اتفاق رکھتے ہیں، یونائٹڈ ہے کہ موت آنی ہے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی پنتھ، کسی فرقے یا کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسا آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئے گا کہ یہ لوگ موت پر اعتماد نہیں کرتے، یا موت پر بھروسہ نہیں کرتے، یا موت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے، یا موت کا معاملہ نہیں۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ رب ایک ہے، دو ہے، تین ہے یا سینکڑوں ہیں۔ اس چیز میں بھی اختلاف ملے گا کہ فلاں انبیاء ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں، اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے، اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔ یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں۔ یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو، اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد۔ یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگوں، یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے، یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور تین اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چبھتے ہیں، اس کا جواب اسے نہیں مل پاتا۔ اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں، آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے، تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستش، عبادت، پوجا اور اسی کی بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی ایک زندگی، جس کا ایک ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے، اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک دن میں
فائدہ، مزے، عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا، اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے، چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار، فاسق، کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس، تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو، رب ارجعون مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ، ایک انٹرول، چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا جا کر واپس کر لوں۔ اگر آستھاواد نہ تھا، ایمان والا نہ تھا تو آستھا لالوں، ایمان لالوں ایک ستیہ ایشور ہمارے بنانے والے پر، اور اگر گناہگار تھا، ایمان والا تو تھا تو مہلت مانگیں گا کہ کچھ پنیہ کے اور نیک کام کر کے میں آ جاؤں، تھوڑی سی مجھے ڈھیل اور سہولت اور مہلت دے دی جائے، تو وہ کہیں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ نیکیاں جو چھوڑ آیا ہوں پھر کر لوں۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے جواب لے کر آتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ ایک مہلت مانگتا ہے، ڈھیل مانگتا ہے، چھوٹ مانگتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہ کلمۃ هو قائلها، تو دنیا میں عادی تھا اس بات کا، اگلی بار اگلی بار اگلی بار ایک اور چانس، ایک اور مہلت، ایک اور بار مجھے جو موقع دیا جائے، کلا انہ کلمۃ هو قائلها، دنیا میں تو عادی تھا صرف یہ بولنے کا کہ ایک اور چانس اور مہلت دیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دوبارہ اب بالکل نہیں پلٹیں گے، نہیں جائیں گے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ الی یوم یبعثون، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسی آڑ نہ جو کسی سے ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ وہاں سے کہیں جا سکتا ہے، نہ آپس میں وہ ارواح و روحیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہے، الی یوم یبعثون، وہ آڑ اور برزخ دوبارہ اٹھائے جانے تک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کسی کی موت آئے اور یہ ڈھیل، یہ سہولت اور یہ مہلت ہم مانگے جو کہ کسی کو آج تک نہیں دی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملیں گی، لہٰذا اچھے اعمال کر کے جو وہ فرشتے آئے خوشی خوشی ہم ان کے ساتھ نکل کر چلے جائے، ورنہ وہ فرشتے آ جائیں گے، پھر ہم ڈھیل اور مہلت مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، آہو بکا کریں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے، ہم چیخیں گے اور چلائیں گے، لیکن سارے لوگ موت اور میت ہے کہہ کر سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن وہ میت و مرنے والا خوب گڑ گڑائیں گا، آہو بکا کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 میں یوں دہرا فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سکرات، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی ہے، اب غائب کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے نظر آنے لگے ہیں اور غائب کی دنیا دکھ رہی ہے، فرشتے اپنی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، ملک الموت اس روح کو لینے آئے ہیں، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ملک الموت اپنا چہرہ اور ساتھ لانے والے اپنے ساتھیوں کے چہرے خوشنما اور بدنما اس کے اعتبار سے آئیں گے، اور آ کر اس شخص کی سخت گرفت کریں گے، پکڑیں گے، اور اس کے اعمال کے اعتبار سے وہیں سے اس کو سزا یا جزا کا ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ہے کافر تھا وہیں سے مار پیٹ، اور قرآن کہتا ہے تھپڑ رسید کریں گے فرشتے اس کو، اس کے پیٹ پر، اس کے چہروں اور گالوں کے اوپر، اور وہیں نیکوکار ہوں گا، اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی، اس کی روح مچلیں گی کہ کاش میں جلدی نکل جاؤں، اس لیے کہ فرشتے جو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ میرے لیے ہے، اور میرے رب نے میرے لیے اتنی ساری نعمتیں اٹھا رکھی ہے، وہ نکلنے کو بہرحال تڑپیں گا۔ تو یاد رکھیے موت کی سختیاں حق کو
لے کر آ پہنچی. قرآن کہہ رہا ہے وجات سکرۃ الموت بالحق، موت کی سکرات نزع کی کیفیت حق کو لے کر آ گئی اور حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. انسان جو دنیا میں جیتا ہے اور شروعات سے لے کر خاتمے 4 مرحلے میں زندگی کو گزارتا ہے. پہلا مرحلہ عالم ارواح، جب پیدائش سے پہلے میں جہاں تھا اور آپ جہاں تھے. دوسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں اور جتنے مجھے سن رہے ہیں اور جتنے انسان ابھی زندہ ہیں گزر رہے ہیں. تیسرا مرحلہ موت کے بعد وہ نیچے جو قبر کے اندر یا جہاں کہیں جانور نے کھایا ہو، جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا گیا ہو، پانی کے ذریعے بہا دیا گیا ہو یا آنکھ کے اندر کرنٹ دے کر اسے ختم کر کے مٹی بنا دیا گیا ہو، وہ زندگی، وہ ایک اور زندگی، تیسرا اسٹیج. پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے انسان پھر اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے. تو زندگی کے 4 مرحلے ہیں. عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی. اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، سب اٹھائے جائیں گے، اچھے اور برے، کارے اور گورے، اونچے اور نیچے، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا، انصاف کرے گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوں گی. 4 زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے. اور موت زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ہولناک، سب سے سخت مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے. یہ پیدائش کے مرحلوں سے بھی کئی درجے زیادہ سخت جو ہے ایک مرحلہ ہے، اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یاد رکھیے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 185 میں فرمایا کل النفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے اسے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہے اور لوٹ کر ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. اور موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ مرنے والا اٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی. ہاں، لیکن کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتائی ہے، ان باتوں کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن حقیقی کیفیت تو وہی انسان ہے جو اس سے گزرتا ہے. اور یاد رکھیے، موت وہ مرحلہ ہے جس سے کوئی مستثنا ایکسپشنل نہیں ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے. چاہے کسی مذہب اور کسی دین، کسی ملت اور کسی قوم کا وہ رہنے والا تھا، تو اس سے گزرنا ہے. تو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو موت کی سختی اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی جو کتاب میں بتائی ہے، اس میں سے ایک بات سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ فرماتا ہے. اور خاص طور سے گنہگار انسان کے لیے، ویسے نیکوکار کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن گنہگار انسان کے لیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے. پھر فرمایا تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراق، اور جان جب حلق میں آ کر پھنستی ہے، اور ہر مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آخری آواز جو نکلتی حلق سے، تو جان تب اس کے منہ کے ذریعے نکل کر چلی جاتی ہے. آپ سب فرماتے تب اس کی نگاہیں اس نکلتی ہوئی جان کو اپنے دیکھتی ہے. اسی لیے فرمایا جب کوئی مر جائے تو آنکھیں بند کر دو، چونکہ اس کی نگاہ اس کی طرف بڑھتی ہے. تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان، اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کی تفصیلات ہے کلا اذا بلغت التراق، اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے. وقیل من راق، اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں، کیا کوئی ہے ڈاکٹر، کیا کوئی ہے طبیب، کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے، لاؤ اسے بلاؤ. تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لیں گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا. جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی گزارنا ہے، لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے. اللہ نے فرمایا وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں آدمی رگڑے گا. یہ وہ شدید تکلیف کا بیان ہے جو موت کے وقت ہر انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے، چاہے موت کسی بھی حالت میں آئے. اگر آپ نے کسی کی موت کو کبھی دیکھا ہو تو پنڈلیاں وہ خوب رگڑتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے.
تو جب گلے تک جو آواز آ جاتی ہے اور لوگ چلاتے ہیں آس پاس والے، کوئی ہے آؤ دیکھو بلاؤ علاج کرو، اور جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتی ہیں، الی ربک یومئذ المساق، اور آج تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا، فرشتے بولتے اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر، کوئی جھاڑ پھونک، کچھ نہیں، اب تمہارے رب کے پاس لوٹنے کا تمہارا وقت ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے دنیا میں صدقات کی نہ نماز قائم کی، ولکن کذب وتولی، یہ گناہگار انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور تو نے نہ صدقات دیا نہ نماز قائم کی، ولکن کذب وتولی، اور تیرے سامنے انبیاء نے آ کر باتیں رکھی، تیرے سامنے آ کر اس کے صحابہ نے، تابعین اور نیک لوگوں نے باتیں سنائی، واعظ اور نصیحت کی، لیکن تو نے کیا کیا؟ ولیکن کذب وتولی، سب کو جھٹلا کر منہ پھیر کے تکبر کے ساتھ چلنے لگا، دیکھا جائے گا جب موت آئیں گی تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ولیکن کذب وتولی، تو پلٹ گیا، تو نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تو یاد رکھیے موت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا بھروسہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہاتھ چھوڑے اور نکل جائے۔ ہاں موت یقینی ہے، جی لے جتنا جینا ہے، 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، 10 لاکھ سال، لیکن الٹیمیٹلی تیرا ڈیسٹینیشن تجھے واپس آنا ہے۔ لیکن موت جو ہے حق ہے، یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ، یاد رکھیے بات صحیح ہے، موت حقیقت ہے، زندگی کا نہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ۔ موت کا بالکل بھائی بھروسہ ہے، جتنا بھی جی لو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ کہنے لگے مجھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بیان کیوں نہیں کرتے کیفیتیں، کیا ہوتا ہے کیوں نہیں سمجھاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کسی نے کہا کہ عمرو بن عاص کی موت کا وقت قریب ہے، آپ جائیے۔ وہ پہنچے اور کہا عمرو تم کہا کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں بتاتے موت کے وقت کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، چلو تم ہی بتا دو، تم کہا کرتے تھے نا کہ کیا ہوگا، چلو بتا دو۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے الفاظ سنی موت کے قریب، فرماتے اور کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے، آسمان زمین پر گرنے سے جو کیفیت ہوں گی تو میری تکلیف ایسی ہے جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے، میں اس کے بیچ میں زمین اور آسمان کے پس رہا ہوں، یہ میری تکلیف ہے، اور میری گردن پہ لگتا ہے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، اس شدید تکلیف میری گردن میں پہاڑ رکھا ہوا ہے، اور جو ہے میرے پیٹ میں لگتا ہے کسی نے کھجور کے کانٹے بھر دیے جو بہت لمبے اور سخت ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے میری سانس سوئی کے ناکے، سوئی کا سوراخ ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے سانس لینے میں اتنی شدید تکلیف ہے جیسا سوئی کے ناکے سے ہوا آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی رسول تھے، یہ موت کی کیفیت کو فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ سخت ہے۔ کسی زندہ انسان کو آرے سے چیرے اور اس کو موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں آروں سے چیرنے سے زیادہ سخت ہے، اذیت ناک ہے، اور قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے کہ زندہ انسان کو قینچی سے کوئی کاٹ دے اور اگر موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی، تو قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ سخت ہے، مطلب اتنی تکلیف جس میں ہوتی ہے ایسے ہڈیوں کو زندہ انسان کو ابالا جا رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر مردہ اٹھ کر موت کی سختیاں بیان کر دے تو تم لوگ نیند اور چین چھوڑ دو گے اور آرام نہیں کرو گے، صرف اچھے اعمال میں لگ جاؤ گے تاکہ آخرت بن جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، یہ انسانوں میں سب سے نیک انسان تھے جس کو دنیا نے کبھی دیکھا ہے اور دیکھیں گی۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وفات سے، انتقال سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام آئے تو دنیا سے چلے گئے، نوح آئے تو وہ بھی چلے گئے، ابراہیم آئے تو وہ بھی جانے کے لیے چلے گئے، موسیٰ بھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مطلب نفل نماز، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز۔ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے، آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ فرض نہیں، فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے،
سوائے بیمار ہو، مسافر ہو، مسجد نہ ملے، وہ مستثنا ایکسیپشنل کیس. لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے، سب سے افضل ہے، وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے، یہ سب سے افضل ہے. جیسے عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کی کمرے میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرض کے لیے کہا گیا. ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت، کوئی روک نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے. تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے. تو لہٰذا مردوں کو چاہیے، اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو، چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھی آ کے، جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے، عشاء مسجد میں پڑھی، آپ واپس آ کے گھر میں پڑھی، باقی سب سے افضل ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کے چانس ہے، لوگ آئے ہوئے، ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نماز کے. فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی نفل. اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے، ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں، تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو. مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں، نفل ہے، پڑھا کرو. اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یہیں، آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کی بات گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے. آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی جائے. جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا، شاید یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو اب یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال کے رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکات نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے کہ فرض چھوڑ دیتے. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہے. آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے. اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق. ٹھیک ہے، تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے ہی دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ. اب اندازہ لگا، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے. آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ
کیسا بدلہ لیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے، سمجھ رہا بات کو، ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی۔ بہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ فرما، اللہ تعالیٰ فرمایا میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کا ہے۔ آگے آئیے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کو، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع نوافل کے۔ اب آگے سن، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرتا اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا۔ اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کرتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی، یہ ساری چیز ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انه كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون وقال وجاءت سكرة الموت بالحق وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا اخوانی لمثل هذا فعدوا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 8ویں نشست اور 8ویں دن جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز اس کے دوسرے نشست میں سیشن میں جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے
موت کے حالات اور قبر اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ موت اس کی کیفیتیں کیا ہوں گی اور موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین بکثرت موت کے تعلق سے ہمیں تذکرے ملتے ہیں، چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کو، چاہے کسی مذہب، رنگ اور نسل اور دین اور فرقے کو ماننے والا ہو، یہ ایک ایسی متفق چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے کے سارے اتفاق رکھتے ہیں، یونائٹڈ ہے کہ موت آنی ہے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی پنتھ، کسی فرقے یا کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسا آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئے گا کہ یہ لوگ موت پر اعتماد نہیں کرتے یا موت پر بھروسہ نہیں کرتے یا موت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے یا موت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ رب ایک ہے، دو ہے، تین ہے یا سینکڑوں ہیں۔ اس چیز میں بھی اختلاف ملے گا کہ فلاں انبیاء ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے۔ اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔ یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں۔ یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو، اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد۔ یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگوں، یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور تین اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چبھتے ہیں، اس کا جواب اسے نہیں مل پاتا۔ اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں، آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستی، عبادت، پوجا اور اسی کی بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی ایک زندگی، جس کا ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے۔ اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک دن میں
فائدہ، مزے، عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا، اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے، چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار، فاسق، کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس، تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو، رب ارجعون، مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ، ایک انٹرول، چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے،